نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين الہی آمین۔ آیت نمبر 60 سے 63 تک۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو کہا کہ مارو اپنا عصا اس پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، پھر پھوٹ پڑے، مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ، اس سے 12 چشمے، اثنتا 2 عشرہ 12 عشرہ 10 یعنی اثنتا عشرہ 2 + 10 یعنی 12، عینا چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا سب لوگوں نے گھاٹ اپنا، کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فساد نہ کرنا۔ آیت نمبر 60 میں دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بہت زیادہ شفیق ہیں، حالانکہ قوم ان کو بہت ستاتی ہے۔ قوم جو مطالبہ کرتی موسیٰ علیہ السلام سے تو وہ اللہ سے دعا کر کے اس نعمت کو اس قوم کو دلواتے، مگر قوم پھر بھی ناشکری کرتی رہی۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں ہسٹری سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا، یعنی نماز استسقاء پڑھی تھی، بارش جب نہیں ہوئی تھی، قحط کی حالت تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو لے کر گئے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بعصاک الحجر، وہی عصا جو ایک وقت سانپ بن گیا تھا، آج اسی عصا سے کہا گیا کہ اسے مارو تو پانی نکلے گا۔ اور پھر 12 چشمے نکلے۔ زبردست اللہ تعالیٰ کی مینجمنٹ اور آرگنائزیشن اللہ تعالیٰ کی اتنی سپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں 12 گروہوں کے لیے 12 چشمے نکالے اور پھر ہر گروہ نے اپنی اپنی جگہ پا لی۔ یہاں سے ہمیں ٹیم مینجمنٹ پتہ لگتی ہے اور گروپ ورک پتہ لگتا ہے۔ تو قرآن میں ہر موضوع کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمبی نہر بھی بہا سکتے تھے، لیکن ایگزیکٹ ان کی تعداد کے اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکالے۔ تو پانی اور علم میں بہت مماثلت ہے، جیسے علم کے چشمے ہیں اسی طرح پانی کے چشمے ہیں۔ پھر فرمایا کلو واشربو، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، نعمتوں کے استعمال سے نہیں روکا بلکہ اسراف سے روکا ہے۔ فساد سے بچنے کے لیے تو پھر کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ شکر کرنے کی اور صبر کرنے کی، پھر جو مل جائے اس پر تواضع اختیار کرنے کی، اور جو مل جائے اس پہ قناعت کرنے کی۔ جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو دیکھیں، کیونکہ ناشکری سے فساد جنم لیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے اپنے رب کا دیا ہوا کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ تو نعمتوں کا استعمال اور نعمتوں کی ریپیٹیشن، ان کا احساس شکر کا جذبہ لاتا ہے۔ رزق سے مراد تمام نعمتیں ہیں، ہر قسم کی نعمت جو ہمارا جسم، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو مسخر کیا، ہماری عقل، سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ تو عبادت ترک دنیا کا نام نہیں بلکہ نعمتوں کے استعمال ہی کا نام ہے، اسی سے پھر شکر کا جذبہ آتا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، اور جب کہا انہوں نے کہ اے موسیٰ ہرگز نہ ہم صبر کریں گے ایک کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، تو پھر اپنے رب سے کہو کہ وہ نکالے ہمارے لیے زمین سے سبزی جو زمین اگاتی ہو، اور وہ ککڑی اپنی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ، کیا تم چاہتے ہو اس دنیا کی تھوڑی سی چیز، بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، بدلے اس بہتر چیز کے، اِحْبِطُوا مِصْرًا، پس تم اتر جاؤ کسی شہر میں، فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم نے سوال کیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پہ ذلت اور محتاجی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ پلٹے اپنے رب کے غضب کے ساتھ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ بوجہ اس کے،
وَكَانُوا يَكْفُرُونَ کیونکہ وہ کفر کرتے تھے بِآيَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو حق کے بغیر، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے نکل جانے والے تھے۔ تو بنی اسرائیل کو من اور سلوہ عطا کیا گیا تھا۔ من سے مراد کوئی سویٹ ڈش تھی اور سلوہ سے مراد پرندوں کا گوشت، یعنی کوئی بٹیر وغیرہ۔ پھر کہا فَادْعُ لَنَا بس آپ دعا کریں ہمیں۔ تو بنی اسرائیل نے اس اللہ کی ایک نعمت کا انکار کیا اور کہا کہ ہمیں وہ چاہیے، پہلے کہا پانی مانگا، اب انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ چاہیے جو زمین اگاتی ہو۔ تو تبدیلی ان کی گھٹی میں تھی۔ پہلے انہوں نے بچڑے کو اللہ کی عبادت پر ترجیح دی، حتتن کو ہنتتن کہہ دیا، پھر اب من و سلوہ کی بجائے زمینی کھانے کو مانگا۔ تو بنی اسرائیل کا مزاج یہ تھا، جو ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں ناشکرا پن تھا، وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں پہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے، اور وہ انپریڈکٹیبل تھے، ان میں استقامت کی کمی تھی۔ اور یہ مزاج ہر بے مقصد شخص کا ہوتا ہے۔ جس انسان میں مستقل مزاجی نہ ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور پھر ہوا کیا ان کے ان رویوں کی وجہ سے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ بنی اسرائیل کی ٹریننگ ہو رہی تھی صحرا میں، من و سلوہ اسی لیے اتارا گیا کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، لیکن انہوں نے اسے چھوڑا اور کھانے پینے کی ہوس میں لگ گئے، اور پھر اللہ ان سے ناراض ہوا اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط ہو گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ تب ان پر اللہ کا غضب ٹوٹا۔ کیا ایسی قوم عذاب کی مستحق نہیں؟ تو بنی اسرائیل کی بات کر کے آئینہ ہم مسلمانوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ بوجہ اس کے جو عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل جانے والے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور وہ نبیوں کو بھی ناحق قتل کرتے تھے، تو وہ نبیوں کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ پھر فرمایا اللہ نے کیا کہا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا ایسا قتل اس لیے انہوں نے کیا کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی میں ہی رہنا چاہتے تھے، تبھی تو انہوں نے حق پہنچانے والے انبیاء کو ہی قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بیانے پر سود خریدنے لگو گے، کھیتی میں تمہارا جی لگے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تم پر ہمیشہ کی ایسی ذلت غالب کر دے گا جو تم سے کبھی دور نہ ہوگی، جب تک کہ تم اپنے اصل دین پر قائم نہ ہو جاؤ۔ تو ان پر کیا عذاب آیا؟ یہی ذلت اور محتاجی، اور وجہ کیا فرمائی؟ اللہ کی نافرمانی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے نکل جانے والے تھے، یعنی غلط کاموں میں حد سے بڑھے ہوئے تھے، کیونکہ انبیاء کا قتل سنگین جرم ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ یہودی بن گئے اور نصرانی اور صابی، تو جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو مومن اصول پسند ہوتا ہے، اور انہوں نے آیات کا انکار کیا کیونکہ ان کا آخرت کا عقیدہ درست نہ تھا۔ یہود کہتے تھے کہ ہم یہود کی نسل سے ہیں لہٰذا آگ ہم کو نہ چھوئے گی، اور نصرانی کہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی نسل سے ہیں لہٰذا آگ ہمیں نہ چھوئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں آتا ہے کہ ہر ایک کہتا ہے کہ جس گروہ میں وہ ہیں بس وہی جنتی گروہ ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کی بھی اصلاح کی جا رہی ہے کہ ہم بھی فرقہ پرستی اور گروہ پرستی میں نہ ہوں، بلکہ قرآن اور حدیث پر عمل کریں۔ خوف اور غم سے وہ نجات پائے گا جو عمل صالح کرے گا۔ سب ایک گروہ کی طرح قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے، مسلمان بھی، کافر، نصرانی۔ الذین آمنوا سے مراد ہے امت محمدیہ، ہادو سے مراد امت موسیٰ علیہ السلام، اور نصارہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور صابئی سے مراد یہاں امت یحییٰ بھی لی جا سکتی ہے، اور جو بھی اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اسے بھی صابی کہا جاتا ہے۔ تو صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اس کے لیے عمل صالح بھی شرط ہے۔ تو جیسے اقبال نے کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔
تو جو ایمان لے آئے گا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور پھر عمل صالح بھی کرے گا، پھر اس کے لیے اجر کیا ہے، اس کا ریوارڈ کیا ہے اس کے رب کے پاس، کہ نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ آخرت میں ان کے پاس کوئی خوف ہوگا، نہ ہی دنیا میں ان کے پاس کوئی غم ہوگا، بلکہ کیا اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ ان کے لیے ہر طرح کا سکون میسر ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کے فساد کی وجہ ان کی عقیدے کی خرابی تھی، ان کی آخرت پہ کم ایمانی تھی۔ کوئی بھی قوم شروع سے غلط نہیں ہوتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بگاڑ آتا ہے۔ جو علم کو چھوڑتا ہے اس سے پھر عمل بھی چھوٹ جاتا ہے۔ آیت نمبر 63 دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ اور یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اللہ نے ان سے پکا وعدہ لیا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا وعدہ۔ تو کوہ طور، جو طور پہاڑ تھا، اسے زمین سے اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر معلق کر کے ان سے وعدہ لیا گیا کہ جو کچھ کتاب میں ہے اسے لے لو۔ تو پھر کیا ہوا کہ کتاب کو پڑھنا دراصل تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے وَاذْكُرُوا، اور یاد کر لو۔ اس میں تو مراد ہے کہ اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں ان کی پیروی کرو۔ عمل کرنے کے لیے صرف علم کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس ہر موقع پہ اس کا حکم جو ہے وہ یاد آ جائے موقع کی مناسبت سے۔ تو یہاں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ نجات اسی وقت ممکن ہے جب انسان کتاب کو یاد رکھے گا۔ اگر بنی اسرائیل سے پکا عہد لے لیا تو امت محمدیہ آخری امت سے بھی اللہ نے کیا عہد لیا؟ سورہ اعراف آیت 169 سے 171 میں آتا ہے کیا ان سے کتاب کے بارے میں عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف نہیں منسوب کریں گے مگر حق بات، اور انہوں نے اس کو اچھی طرح پڑھا، اور جو اس میں ہے اور آخرت کی کامیابی ان کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ تو یہاں اس گروہ کی بات کی جا رہی ہے۔ ذکر اس کا مطلب ہے یاد دہانی، یاد کرنا، اور یاد بھولی ہوئی بات کو بھی کیا جاتا ہے، اور ذکر جو ہے وہ مسلسل یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ تو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا اور اسے بھول گئے، تو ہمارے لیے چیک ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کتنا فیصد شامل ہے، ہم اسے کتنا یاد رکھتے ہیں اور کتنا بھولتے ہیں۔ آیت 64 ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر گئے تم اس کے بعد، یعنی اپنا عہد کر لینے کے بعد وہ پھر گئے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو البتہ ضرور وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے۔ یعنی پہاڑ ان کے اوپر تھا، تب انہوں نے کہا حق کو قبول کر لیا، اسے مان لیا، لیکن جب پہاڑ ہٹا، مصیبت ٹلی، تو منہ موڑ بیٹھے۔ اور پھر اللہ کا فضل کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے اس رویے کو دیکھ کر بھی انہیں مہلت دے دی۔ پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر نہیں دے مارا، بلکہ انہیں مہلت دی۔ یہ اللہ کا فضل تھا اور رحمت۔ لَكُنْتُمْ خَاسِرِينَ، البتہ اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی ہمارے گناہ کی وجہ سے ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارہ پانے والوں میں سے نہ فرمائے، اور اپنا فضل اور رحمت ہم پر تا حیات قائم رکھے، اور ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔